برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے، ان قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے۔ ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کفار قریش اپنی جہالت اور قوت و شوکت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان قریب کفار مکہ کے گروہ میں شامل سب لوگ بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے اور اس طرح بھاگیں گے کہ ان میں سے ایک بھی قائم نہ رہے گا۔ شان نزول یہ ہے، جب غزوہ بدر کے دن ابو جہل نے کہا ہم سب مل کر بدلہ لیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن کر یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو ہزیمت و شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے اور بعض کے نزدیک مکی ہے۔ ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یہ آیت ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑی اور سخت کڑوی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے، یعنی بدر کی شکست کفار مکہ کا پورا عذاب نہیں بلکہ اس عذاب کے بعد انہیں قیامت کے دن اصل عذاب کا وعدہ ہے، اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے کہ دنیاوی عذاب کے مقابلے میں اس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ دنیاوی عذاب جیسے قید ہونا، قتل ہونا، شکست کھانا وغیرہ تو اخروی عذاب کی ایک جھلک ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ ان المجرمین، بے شک مجرم۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور حشر کا انکار کرنے والے مشرکین دنیا میں گمراہ اور دیوانے ہیں کہ نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہوتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام مشرکین دنیا میں حق سے گمراہ ہیں اور آخرت میں جہنم میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ۔ ترجمہ کنز العرفان۔
جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکھو۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جانے کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں بعض ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اس کو بلایا جائے گا اور اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، لہٰذا وہ تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن پڑھا، اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم حاصل کیا اور علم سیکھا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تم نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو تمہیں عالم اور قاری کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی اور اسے ہر قسم کا مال عطا فرمایا، اسے بھی اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، اور جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے ہر اس راستے میں مال خرچ کیا جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، لہٰذا وہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔